الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ لاسٹ ٹائم ہماری آیت نمبر 39 تک ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام کا پورا جو قصہ تھا ہم لوگوں نے اس کو کور کیا۔ اب آگے کی آج کی آیت ہے آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی، اے بیٹوں، یا کہاں اس سے پہلے پڑھ چکے ہم؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یا پڑھا ہے، کہاں پر پڑھے تھے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بولوں کہ لوگ کوئی بولنا دے؟ ہاں، ان کو سوچنے یا دو جو نئے ہیں کہ ہاں کہاں ان پر لوگ ہم کوئی لوگوں نے اس ہاں سے پہلے یا پڑھا تھا۔ ہم لوگ کا سبق اب آگے بڑھ چکا ہے نا، پچھلے سبق میں دیکھیے کہ ہم نے یا کہاں پر پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا تو ابھی نہیں آیا شاید۔ اچھا، نہیں ابھی، یا ایھا یا الناس آدم، یا آدم، ہاں، یا ایھا الناس یا آدم، یہ یا جو آ رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ حرف ندا بولتے ہیں اس کو۔ حرف ندا یعنی کسی کو پکارنا، جیسے ہمارے وہاں اردو میں بولتے ہیں نا، اے لڑکی یا او لڑکا یا اے عورت یا وہ اے آدمی، ویسی اے کے لیے یا بنی اسرائیل۔ کیا بنی اسرائیل سے شروع ہوگا نا آج؟ ہاں، آیت نمبر 40 سے، اچھا، یا بنی، اے بچوں، اے بیٹوں، اسرائیل کے، اسرائیل یعنی بریکٹ میں لکھو یعقوب علیہ السلام، اے بچوں اسرائیل کے، اے بیٹوں، بنی بیٹوں اسرائیل کے، اذکروا تم سب یاد کرو، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، واہ اور، اوفو پورا کرو، اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی بعہدکم اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم کو، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے۔ کہاں پڑھے تھے ایا سے پہلے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھے تھے؟ وإياك نعبد وإياك نستعين۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی ایا ہے، ٹھیک ہے، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، جیسے ہے نا کہ میری ہی عبادت کرو، صرف اور صرف میری عبادت کرو، اور ہم اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی ہے وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرو،
آپا اوفو 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 یعنی کیا؟ اوفی اوفی اوفو، ہاں اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی پورا کر. میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، و اور ایایا مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرو. اصل میں وہ فرحبونی ہے، تو فرحبونی رکنے کی حالت میں فرحبون، پس مجھ ہی سے تم ڈرو. پس ہے یا پس ہے وہ؟ پھر کے لیے آتا ہے، پس مجھ اچھا. ہی سے تم ڈرو. ہم. وآمنو اور ایمان لاؤ، وآمنو اور ایمان لاؤ، بیما ساتھ اس کے جو، ساتھ اس کے جو، انزلتو میں نے نازل کیا، میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، تصدیق کرنے والا لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے ساتھ ہے، معکم تمہارے ساتھ ہے، و اور لا نہیں، ولا اور نہیں، تکونو تم ہو جاؤ، اور نہیں تم ہو جاؤ، اولا پہلے، اور نہیں تم ہو جاؤ پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، اور نہیں تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم سودا کرو، اور نہ تم سودا کرو، نہ تم لو، بآیاتی میری آیات کو، اور نہ تم سودا کرو میری آیات کو، ثمنن دام میں، ثمنن دام، قلیلاً تھوڑا. باجی کون سی آیت چل رہی ہے؟ آیت نمبر ابھی ہو رہی ہے 41، 40 ہو چکی ہے، 41. باجی سمانن کا کیا بولے تھے؟ ثمنن تھوڑا، سوری دام میں، قلیلاً تھوڑے، ثمنن دام میں، قلیلاً تھوڑے. وَإِيَّايَ پھر سے آ گیا ریپیٹ ہو کے ورڈ جو آیت نمبر 40 میں تھا، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ پس تم ڈرو. تفسیر میں آپ لوگ سمجھیں گے کہ فرحبون اور فتقون دونوں ڈرنے کے لیے آ رہا ہے، کہ وہ کیسا ڈرنا اس میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ ایایا اور مجھ ہی سے، فتقون پس تم ڈرو، ولا اور نہیں، اور نہیں، تلبسو تم ملاؤ،
तुम मिलाओ बाजी। तुम मिलाओ, खलत मलत करो जो उर्दू में बोलते हैं ना, तुम मिलाओ, और नहीं तुम मिलाओ। अल हक, हक को, बिल बातिल, साथ बातिल के, और नहीं वला, और नहीं तलबिसू, तुम मिलाओ हक को साथ बातिल के। वतक तुमुल हक, और तुम छुपाते हो हक को। वतक तुमु, और तुम छुपाते हो अल हक, हक को। व तुम, और हालांकि तुम, और हालांकि तुम, तालमून, तुम जानते हो। वतक्तुमु, और तुम छुपाते हो अल हक, हक को। व तुम, और हालांकि तुम, तालमून, तुम जानते हो। व अकीमु, और कायम करो अस्सलाता, नमाज, और कायम करो नमाज। व आतु ज़काता, और दो ज़कात। व अकीमु, और कायम करो अस्सलाता, नमाज। व आतु, और दो ज़काता, ज़कात। वरकऊ, और रुकू करो, और रुकू करो मआ, साथ, और वाकिईन, रुकू करने वालों के। वरकऊ, और रुकू करो मआ, साथ, और वाकिईन, रुकू करने वालों के। क्या, तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को। क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्री, नेकी का, नेकी का। वतंसौना, भूल जाते हो, नसिया से, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, अपने आप को। व तुम, और हालांकि तुम। देखो एक एक वर्ड दो दो मर्तबा आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ा है वही चीज रिपीट हो रही है। व तुम, और हालांकि तुम, ततलूना, पढ़ते हो, तिलावत करते हो, अल किताब, किताब की। और हालांकि तुम पढ़ते हो, तिलावत करते हो, अल किताबा, किताब की। क्या, फा, फिर, ला, नहीं, क्या फिर नहीं, अफला, क्या फिर नहीं, ताक़िलून, तुम अकल से काम लेते, क्या फिर नहीं, तुम अकल से काम लेते। वस्तईनु, और मदद मांगो, और मदद मांगो बिस्सब्री, सब्र के साथ,
اور مدد مانگو صبر کے ساتھ، والصلاتی اور نماز کے ساتھ. مدد مانگو، واستعینوا مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، یعنی نماز. اگر آپ کو لکھنا ہے تو بریکٹ میں لکھیے، یعنی نماز. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، بڑی ہے. اور بے شک وہ البتہ بھاری ہے، بڑی ہے. اللہ سوائے کے، اللہ سوائے کے، علی پر، الخاشعین خشوع کرنے والے کے، سوائے کے خشوع کرنے والے پر، خاشعین پر. الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں. اردو کا بھی لفظ ہے، عربی میں وہ ملاقو ہو جاتا ہے. ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. ربہم اپنے رب سے. انہم الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. وانہم اور بے شک وہ، اور بے شک وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر سے آ گیا یا بنی اسرائیل. کیا کریں گے ٹرانسلیشن اس کا؟ اے اسرائیل کے بیٹو، اے بیٹوں، ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں نا، یا بنی، ہاں، اے بیٹوں، اے اے بچوں. بیٹو اسرائیل کے، یعقوب علیہ ہاں، السلام کے. اسکرو سیم ہے، پوری آیت تقریباً سیم ہے، وَأَنِّی سے پہلے تک جو آپ نے پہلے لکھا ہے. یا بنی اے بچوں، اے بیٹوں اسرائیل کے، اسکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو ہے نا، وہ نعمت کے لیے، یعنی وہ نعمت جو، انعمت انعام کیا میں نے، علیکم تم پر. وانی اور بے شک میں نے، اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، فضیلت دی تم کو، علی پر، العالمین تمام جہانوں پر، عالمین تمام جہانوں، علی پر. واتقوا اور ڈرو، اور ڈرو، یومن اس دن سے،
ڈرو اس دن سے لا تجزی نہیں بدلہ دیا جائے گا یا نہیں کام آئے گا، جزا سے ہے نا، نہیں بدلہ دیا جائے گا یا نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، ولا اور نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعت شفاعت سفارش، ولا اور نہیں، یؤخذ لیا جائے گا، اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدلہ، منہا اس سے، عدل بدلہ، وا اور لا نہیں، ہم وہ اور نہیں وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، اور نہیں وہ مدد دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما۔ آیت نمبر چل رہی ہے 40۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 3 یا 4 گروہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے مفلحون، اس کے بعد کافرون، اس کے بعد منافقون، اس کے بعد آ گیا تمام لوگوں سے خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ، جو کہ 7 مرتبہ قرآن میں ہے الگ الگ جگہ پر، اور سب کو جوڑ کر ایک پوری واقعہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کہیں پر کچھ بتایا گیا ہے، کہیں پر کچھ اور طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا، تو تمام واقعات کو جوڑ کر ایک جگہ، اسی لیے ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ سیٹرڈے سے شروع کرنے والے ہیں یہ قصص الانبیاء، جب آدم علیہ السلام کا، کیونکہ قصص الانبیاء یعنی تمام پروفٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو قرآن میں کہاں کہاں پر آئی ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت، تو اس کو جب پڑھیں گے نا تو اس میں یہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں پورا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں دیکھیں گے۔ اب الگ ایک قوم سے خطاب ہے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی نکلے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا لقب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ابو البشر۔ تو یہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کے وہ ہیں، ابو کہا جا سکتا ہے بنی اسرائیل کے، ابو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے جد امجد، ان سے نسل چلی بنی اسرائیل کی۔ اور یہ قوم ایسی ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء انہی میں آئے، اور ٹوٹل جو 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، تو 3 کتابیں اسی قوم میں آئی، تو سوچو کتنے نبی میں آئے ہوں گے۔ کچھ کے نام تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن میں، کچھ کے نام نہیں بتائے، جیسے آگے آیت قرآن میں ہم پڑھیں گے
کہ ہم نے کچھ انبیاؤں کے نام بتا دیے، تقریباً 18 انبیاؤں کے نام اس میں آتے ہیں، تو سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم میں آئے، بنی اسرائیل میں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چوزن پیپل تھے، یعنی بہت عزت والے، جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا انی فضلتکم علی العالمین. تو یہاں پر خطاب ہے، اے اسرائیل کے بچوں، یاد کرو، ذکر کرو. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی یاد کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یاد کرنا؟ نمبر ایک، بھولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا. جیسے کہ عام طور پر ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں اور کوئی ہم کو یاد دلاتا ہے تو ہم میں تو بھول گئی تھی، اچھا ہوا یاد دلائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بھولنے کے بعد یاد دلانا، یاد کرنا. ایک ذکر وہ ہوتا ہے. دوسرا ذکر ہوتا ہے مسلسل یاد کرتے چلے جانا، یاد کرنا، یعنی زبان یا دل پر کسی بات کا آنا، یہ ذکر ہوتا ہے. یعنی ایک چیز کی عادت آپ کو بنی ہوئی ہے، اب آپ اگر ذرا سے بھی جیسے آپ کو مثلا صبح شام کے اذکار پڑھنے کی عادت ہے، اب آپ ایک پڑھتے ہو ایک کوئی دعا، آپ کو اس کے بعد کون سی ہے، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد کون سی، آپ کو یاد آتی چلی جاتی. کیوں؟ یہ آپ کی روٹین میں ہے. تو ایک چیز ہے جو بھول گئے اور کسی کے یاد دلانے پر یاد کرنا، اور ایک ہے جو آپ کی روٹین میں ہے کہ ڈائریکٹلی خود بخود اگر ایک آپ ذکر کرتے ہو تو آپ کو سب یاد آنے لگتا ہے اس کے بعد کا. تو یہ دو طرح کے ذکر ہوتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو. کیوں میری نعمت؟ اس لیے کہ تمام نعمتیں جو دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم سانس بھی جو لے رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہمارے جسم کو پالنے کے لیے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنائی، وہ ساری کی ساری ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو نعمت میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ نعمت سمجھتے ہیں کہ کوئی صحت کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی مال کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی کسی اور چیز کو نعمت سمجھتا ہے، کوئی اولاد کو نعمت سمجھتا ہے. تو نعمت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ فضل، فضیلت دینا، کرم، عزت دینا، عطا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیض، بخشش، نوازش، احسان، انعام، خوشحالی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. یعنی یہ سب دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم لوگ اس میں پڑھ چکے نا کہ انعمت علیکم، سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں نا کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ آپ نے جن پر انعام کیا ان میں سے ہمیں بنائیے. تو انعام کیا 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 اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی چیز ہم کو دی، ہمارے والدین ہیں، ہمارے جینے کی مہلت ہے، ہم کو جو علم دیا، ہم کو جو صلاحیت دی، صحت دی، مال دیا، اولاد دی، گھر دیا دی، یہ ساری چیزیں کیا؟ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے. بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بس میرا شکر ادا کرو. جیسے ہے نا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو، یاد کرو، یعنی کہ اس نعمت کا استعمال کرو اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو بنی اسرائیل قوم میں اسحاق علیہ السلام سے لے کر 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہاں سے 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. اور بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے فلسطین میں تھے. اور یہ جو اسحاق علیہ السلام میں والدہ کے کہنے پر عراق گئے اور واپس فلسطین آ گئے. پھر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ پورا کنبہ مصر میں آباد ہوا، یعنی فلسطین میں واپس آئے اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ پورا کا پورا کنبہ پھر جا کے مصر میں آباد ہوا. پھر فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلوائی. تو یہ ان کی چھوٹی سی ہسٹری ہے جو کہ ہم الگ الگ انبیاء کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے وہ ہوگا.
بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے، یا یہ بھی تھا کہ عرب کے لوگ ان اہل کتاب کی وجہ سے، ان کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ان سے یعنی مروب ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کو بڑا سمجھتے تھے، اور ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے بنی اسرائیل میں، حالانکہ عوام ان کی بھی جاہل تھی، یعنی بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ علماء پر ڈیپینڈ کرتے تھے، وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے تو حلال سمجھتے تھے، ان کے علماء کوئی چیز کو حرام کہہ دے تو حرام سمجھتے تھے، یعنی خود نالج نہیں حاصل کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ اگر اہل کتاب مسلمان ہو گئے تو ہم بھی ہو جائیں گے، یعنی مشرکین مکہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، وہ کیا کہتے تھے کہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم بھی کیا کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اپنی بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ ان سے ہی رائے لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو میں نے جو تم پر پہلے انعام کیا تھا اس سے بھی زیادہ تم کو دیا جائے گا، لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کیا کہ چونکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا ان کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی یعنی قرآن، کہ قرآن کو اگر تم مان لو گے تو ظاہر ہے کہ تم کو کس کو ماننا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر قرآن نازل ہوا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے اس لیے وہ قرآن کا بھی انکار کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہیں تم ہو جاؤ پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے۔ یہ تو بعد والے ہیں نا، مدنی صورت ہے، یہ یہودی تو مدینہ میں تھے، تو پہلے ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی پہلے سے نسلیں جو چلی آ رہی ہیں، مشرکین مکہ سے بھی پہلے کے یہ لوگ تھے، اور ان کی پوری ہسٹری ہے کہ ان میں سب سے زیادہ انبیاء ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، کتابیں دی، تو اس لیے کہا گیا کہ تم اگر انکار کرتے ہو تو تمہاری دیکھا دیکھی یہ بھی کیا کریں گے، انکار کریں گے، کیونکہ یہ اپنے کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا اہل کتاب یا بنی اسرائیل یہ فالو کرتے ہیں، اگر یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم ضرور کریں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ایمان سے انعام سے نوازیں گے، اور بھی زیادہ دیں گے، پہلے سے بھی زیادہ۔ لیکن ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کیا انکار کر دیا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک ہمارے قوم میں نبی آئے، بنی اسرائیل میں، اور اب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے یہ پوری انبیاؤں کی نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور بہت سارے، پھر اس کے علاوہ بھی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے، تو اب تک نسل چلی آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ کی مرضی، وہ اپنی نعمت جس پر بھی انعام کرے، اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی چنا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کو اس چیز کا حسد ہوا، چونکہ ہم پہلے سے ہی اتنے چنے ہوئے پیپل تھے، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو فضیلت ملی تھی، ہم میں انبیاء ہے، تو کیوں اس نبی کو ہم مانے جو ہماری قوم سے الگ ہے، جو ہماری نسل سے الگ آیا ہے، صرف اس تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اور اگر ہم ان کو بڑا مان لیتے ہیں تو ہماری سرداری چلی جائے گی، کیونکہ عربوں کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، اپنے آگے امی، ان پڑھ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے۔ تو یہاں پر اسرائیلیوں کو مشرف با اسلام ہونے کا، یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم بنی اسرائیل تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو تم کو کیا بننا ہے، یہودیت سے نکل کر اسلام کو قبول کرنا ہے، کیونکہ یہودیت میں تم نے شرک شروع کر دیا۔ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا
یعنی نعوذ باللہ اللہ بنا لیا، تو اب وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لاؤ کہ قرآن پر، کہ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ تم کو بننا ہے، بنی اسرائیل کو یہ وہ دیا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو، جو ہمارے نیک اور فرما بردار بندے اور حق کا پیروکار تھے. تم بھی اپنے بزرگ باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کے تابع دار بن جاؤ. بزرگوں کی اولاد کو بزرگ ہی ہونا چاہیے. جیسے کہ کوئی بہادر ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو کہا جاتا ہے کہ ان کی نسلوں میں بہادر ہیں. عالموں کی اولاد میں کہا جاتا ہے کہ عالم ہو. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اب تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب ہے یعنی قرآن ہے، اور اسے اللہ ہی کی کتاب بتا رہے ہو. قرآن کا انکار اور اس میں پہل کرنا تمہاری شان کے لائق نہیں. نبیوں کی اولاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں. یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمایا جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. فرمایا اے اللہ گواہ رہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ ہاں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہی ہے. تو یہاں پر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا اصل معنی کیا ہے؟ اللہ کے بندے. جیسے ہمارے وہاں نام رکھتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ چونکہ ان کی زبان ہبرانی تھی یہودیوں کی، تو ہبرانی زبان میں عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل. تو اسی لیے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے چلنے والی نسل. یہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، یعنی اسرائیلیوں پر حق تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہوئی. مثلا آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا نعمت ہے، کہ پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، میدان تی میں من و سلوا کا اترنا، آل فرعون سے نجات ملنا، پھر ان کو حکومت دی گئی، ان میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا، اور کتابیں اتری ہیں. اور اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں کہ یا قوم اذکروا، اے قوم حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی مبعوث فرمائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ نعمت دی جو دنیا میں تمہارے ہم عصروں میں سے یعنی تمہارے پہلے کسی بھی قوم کو نہیں دی گئی، تمہاری جیسی قوموں کو جو تم کو دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے یہاں برباتے ہیں لیکن نہ بنو پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہیں تم سودا کرو یا لو میری آیات کے بدلے دام میں تھوڑے. تو یہاں پر دام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ لے کر اور وہ کوئی وہ کرتے تھے. یہاں دام میں تھوڑے یعنی دنیا کی سرداری. اب تک تو ہم سردار تھے قوم کے، اور اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں ہم تو ہماری سرداری چلی جائے گی. تو یہ چیز ان لوگوں کو بری لگ رہی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو دنیاوی تمہاری ہے کہ تم اس کی وجہ سے تمہاری کمتری ہو جائے گی، تو وہ مت کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم پر یہ وہ کیا ہے اس کو یاد کرو. اور اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں اصل نعمت دین کی نعمت ہے، کہ تمہیں دینی سرداری ملی ہے، انبیاء کتابوں کی شکل میں ملی ہے، تورات زبور انجیل تمہاری یعنی اس میں نازل کیا، اور اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو کہ تم یہ اس چیز کا وہ کرتے ہو. اور ایک چیز یہ جو بیچ میں ہم لوگ کی چھوٹ گئی ہے وہ کیا ہے؟ التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، یعنی وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. قرآن میں الگ الگ جگہ تفصیل سے ان کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد، کہ جب رسول تمہارے درمیان تشریف لائیں گے تو تم ان کے ساتھ دو گے وہ عہد جو تم نے آخری نبی کی نبوت اور ایمان لانے پر لیا گیا تھا، اور ان کی کتاب میں موجود ہے. یعنی ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور آل عمران میں ہم پڑھیں گے وہ آیت آئے گی کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو تم اس کو مانو گے، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ نبی آئیں گے تو ہم ان کو مانیں گے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
لیکن صرف حسد کی وجہ سے انکار کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تمہارے نبی کے ٹائم تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک نبی تم میں آنے والا ہے, تمہاری کتاب میں اس کا نام احمد لکھا ہوا ہے, کہ جب یہ آئیں گے اور تم کیا کرو گے, ان کو مانو گے اور ان کو فالو کرو گے, ان کی اتباع کرو گے, تو یہ وعدہ تم پورا کرو مجھ سے, تو میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا. کیا وعدہ ہے؟ کہ یعنی تم کو مزید عزت و اکرام سے نوازوں گا. اور یہ قرآن میں کئی جگہ لین دین کا معاملہ ہے, یعنی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل کی, جیسے سورہ بقرہ میں ہی آگے 2 پارے میں ہم پڑھیں گے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصرکم اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. پھر اسی طرح حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے, یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ان آیتوں سے ہم گزر رہے ہیں, ہم کو بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا, اور بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے بات مانتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کی وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد ہمارا کیا ہے؟ کہ سب سے بڑا عہد جو ہم نے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی الہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے کے اللہ کے. جب ہم نے اقرار کیا ہے تو اب اس کے مطابق زندگی کے کہیں بھی اگر کسی کو بڑا بنانے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلی خیال کس کا آئے گا ہمارا؟ اللہ اکبر, میرا رب سب سے بڑا ہے. دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے بعد ہے, سب اللہ کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کے نیچے آتی ہیں اور اللہ کے بعد آتی ہیں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھی سے تم ڈرو. تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے اور صرف مجھی سے ڈرو. کیوں کہا گیا ہے؟ بات یہ کہ علماء بنی اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں رہے تھے, کیونکہ وہ اس بات سے بڑے خوفزدہ تھے کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیا تو ہمارے سارے ماننے والے تو ادھر ادھر چلے جائیں گے, پھر ہمارے اقتدار ہماری عزت کا کیا بنے گا, ہمارے پاس کون آئے گا, ہماری اہمیت کم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں تم خوفزدہ ہو, تم میرے سے کیے وعدے کو پورا کرو, میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا, یعنی تم کو عزت دوں گا. جب تک دنیا کا ڈر نکال کر اللہ کا ڈر نہیں آئے گا بندہ سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فرحبونی, یعنی میرے حکم کو ماننے میں اگر مشکلات کا تم کو ڈر ہے یا اور کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو یاد رکھے کہ اس کے مقابلے فائدے تم کو زیادہ دن کام نہیں آئیں گے. یعنی دنیا کا فائدہ اگر تم کو تھوڑا لگ رہا ہے تو یہ تھوڑے دن کا فائدہ ہے. آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشگی کا فائدہ. تو وہ آخرت کے بدلے تم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو تم کیوں سودا کرتے ہو؟ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, یہاں پر یہی ہے وآمنوا بما انزلت, اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن. اور یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما معکم, تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی تمہاری کتابوں کی میں جو باتیں لکھی ہیں وہی قرآن میں بھی ہے. جس نے تورات اتارا اسی رب نے تو قرآن بھی اتارا ہے. ایک ہی رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اسی رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو تم کو کیا مشکل ہے اس رب کی بات ماننے میں؟ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا نا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو مانو, اور اب اللہ تعالیٰ کا ہی حکم آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب ان کی مانو. تو رب تو وہی ہے نا. بات اگر وہ رب کوئی چینج کرتا ہے, مثلا مائیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مثال ہم اپنے اس سے نہیں دے سکتے لیکن اپنے سمجھنے کے لیے مائیں ہوتی ہے. ماں کبھی کہتی ہے وہی چیز کہ چلو جلدی سو جاؤ, کبھی کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں سونا, ابھی یہ کام باقی ہے. تو کیا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں, لیکن دیکھنا کیا ہے کہ کہہ کون رہا ہے, بات کس کی ماننی ہے. ماں کو اگر ہم بڑا سمجھتے ہیں تو ماں کی بات ماننی ہے کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے بارے میں جانتی ہے اچھی طریقے سے. تو ہمارا رب تو تمام جہان والوں سے بھی زیادہ عالم ہے, یعنی سب سے زیادہ
جاننے والے ہماری چیز کو، تو جس میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر کسی یعنی چوں چرا کے، بغیر کسی مرضی کے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے جانا. اس میں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے، ابھی یہ کیوں کہا گیا، ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جیسے آگے ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ ماننسخ من آیت ننسیہا اور ناتی، ماننسخ من آیتی اور ننسیہا ناتی، یعنی ہم کچھ آیت کیا کرتے ہیں، منسوخ کر دیتے. قرآن میں آئی لیکن اس کو مٹا دیا گیا، پھر ہم اس کے بدلے دوسری آیت لے آتے ہیں. تو یہ تمہارے لیے وہ سوچنے کی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ کیوں کیا، پھر اس کو منع کر کے اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے. نہیں، یہ اللہ کی مرضی. ہمارے خالق، مالک، مدبر، شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں نا رب العالمین میں کہ کون ہے ہمارا رب، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. ہم کو پیدا بھی کیا، ہماری تدبیر بھی کی، اور ہمارے سارے چیزوں کا جو پلاننگ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہیلو حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں. تو ان لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، کیونکہ یہ علماء بنی اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ تھے ہدایت کے راستے میں. اگر یہ مان جاتے تو پوری قوم جو مشرکوں کی تھی، مشرکین مکہ کی، وہ سب مان جاتے، کیونکہ وہ ان سے ہی آ کے ساری چیزیں پوچھتے تھے. جیسے ہے نا کہ ان سے ہی آ کے پوچھا کہ اچھا یہ رسول کو ہم چیلنج کیسے کریں. پھر ان کے ہی علماء نے کہا کہ ان سے جا کر 3 سوال پوچھو، اگر وہ 3 سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ورنہ تم ان کو جھٹلا دو اور ان کا انکار کر دو. تو ان لوگوں نے 3 سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا بتائیے وہ اصحاب کہف کے بارے میں، اور اس بادشاہ کے بارے میں جو مشرق و مغرب تک گھوم گیا. اور کیا تھا تیسرا سوال؟ یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں ان سے پوچھیے. تو سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے، اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز میں ان سے پوچھا کرتے تھے یہودی علماء سے. تو یہاں پر یہی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ملے تو لے لو، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے تو وہ بھی تھوڑی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے تم ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. آیت کے بدلے میں قیمت لینا، جیسے کہ آج کے دور میں لوگوں کے مرضی کے فتوے، شاید آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو علم سکھایا کہ تم کو اگر کوئی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رائے لینا ہے تو تم استخارہ کرو. اب آج اس کو کیسا بنا دیا گیا ہے کہ باقاعدہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر مولانا بیٹھتے ہیں اور استخارہ، یعنی آپ اپنی حاجات ان کو بیان کرو کہ میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، میں یہاں کروں وہاں کروں، آپ مولانا استخارہ. تو اگر امیڈیٹلی آپ کو چاہیے تو اتنے اتنے 1000 کا استخارہ ہوگا، اگر 15 دن کے بعد جواب چاہیے تو اتنے 100 کا ہوگا، اور اگر 1 مہینے کے بعد چاہیے تو اتنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین کو نہیں بیچا جا رہا ہے. اسی طرح ان کے مطلب کے فتوے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اور یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ساری چیزیں. تو آج یہ ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دگنا ثواب ہے. بنی اسرائیل اگر ایمان لے آتے تو ان کے اوپر یہ حدیث آئی ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے کیا اجر ہے، تو ان کے لیے دگنا ثواب ہے. نبی حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ملے گا اگر یہ کام کرتے ہیں. کون سے کام؟ نمبر 1، وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، یعنی وہ اپنے پیغمبر کو بھی مانتے تھے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مان کر قرآن کو فالو کرے گا تو اس کے لیے دوہرا ثواب، اپنے نبی کو بھی ماننے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے کا. نمبر 2، وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے، یعنی ایمانداری سے جو مالک نے اس کو خریدا ہے اس کا بھی حق پورا ادا کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی. تیسرا، وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اس کو اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ان سب کے لیے دوہرا اجر ہے.
تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا یہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتا. یعنی اگر ہمارے لیے بھی اگر آپ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے رہو تو آپ کی دکان چلتی رہے گی, سب خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف حق کا ان کو اگر فتویٰ دو گے جو ان کے نفس کو برا لگے گا, جو ان کے نفس پر بھاری پڑے گا, تو وہ کیا کریں گے, آپ کے پاس آنا ہی چھوڑ دیں گے, آپ سے پوچھنا ہی چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو, مت ملاؤ, کیونکہ علماء یہود ایسی زبانوں میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو صحیح بات ہے اس کو کھل کر بتاؤ اور جو غلط بات ہے اس کو واضح طور پر بیان کرو. یعنی اگر کوئی بات حق ہے چاہے کہ کڑوی لگے لیکن اس کو کھل کر بیان کرو تاکہ وہ غلط فہمی میں نہیں رہے. یعنی کوئی غلط کام مثلا کوئی دین کے اس میں کر رہا ہے, شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, اور آپ اگر اس کو کھل کر نہیں بتا رہے ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو کیا ہوگا, وہ اور زیادہ گمراہی میں پڑ جائے گا اور وہ خوش فہمی میں رہ گا کہ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں. تو جو صحیح ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ, یعنی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, صحیح بات. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہو مگر وہ جان بوجھ کر صحیح بات نہ بیان کرے. ایک چیز تو ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کوئی چیز کا, تو آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ بولیں گے کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم اس کے بارے میں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے, اس کے باوجود بھی اگر نہیں بتاتے ہیں تو یہ کیا ہے, حق کو چھپانا. جیسے بنی اسرائیل کے علماء کو علم تھا کہ یہی سچے نبی ہیں, حالانکہ ان کے آنے کے انتظار میں بھی تھے, ساری نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے. جیسے دوسرے پارے کے شروع میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, اسی طرح قرآن کی بات کو بھی جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. جیسے آگے آئے گا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, کہ خرابی ہے, بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب, یعنی سارے فتوے کیا کرتے تھے, کتاب تورات انجیل زبور کے اپنی مرضی کے بدل کر اس کو لوگوں تک پیش کرتے تھے. کیونکہ جو علماء تھے ان کے وہاں طریقہ کیا تھا, اصل میں ہمارے وہاں کیا ہے, قرآن سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ کے بھی ہاتھ میں, میں پڑھ رہی ہوں میرے بھی ہاتھ میں. ان کے وہاں کیا کرتے تھے, یہ جو کتابیں تھی اس کو کوئی کانچ کے اس میں سب صرف دیکھنے کے لیے رکھتے تھے کہ آ کر اس کی زیارت کرو کہ یہ تمہاری کتاب ہے. لیکن پڑھنے کا آرڈر نہیں تھا, پڑھاتے بھی نہیں تھے اور نہ ان کو پڑھنے کا کوئی شوق تھا. یہ آ کے فتوے پوچھتے تھے علماء سے, اچھا یہ معاملہ آ گیا اس کو کیا کریں, پھر وہ اپنی مرضی سے فتویٰ دیتے تھے جیسا بھی ان کے یعنی اس کی قیمت لگانا ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ ساری چیزیں تو تم نے دور کر دیا ہے, اب کم از کم قرآن کی طرف آؤ, خود بھی پڑھو, دوسروں کو بھی پڑھاؤ, ان سے قریب کرو, اس کتاب سے اس کو جاننے کی کوشش کرو. آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور قائم کرو نماز, کیونکہ نماز دین و دنیا کی بھلائیوں کی چابی ہے اور جنت کی چابی بھی ہے. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے وہ کیا ہے, نماز. تو نماز قائم کرنے میں ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے نا, سورہ جو شروع ہوئی تھی مفلحون کی کوالٹی اس میں بھی تھا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, کہ قائم کرو نماز. تو وہ لوگ جو مفلحون ہیں وہ قائم کرتے ہیں نماز اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. تو قائم کرنے میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہری طہارت, یعنی پاکیزگی کا خیال رکھنا, غسل کرنا, وضو کرنا, اپنے کپڑوں کو پاک کرنا, اور ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے جیسے جانماز وغیرہ بچھا کر ایک الگ ہی وہ ہو جاتی ہے نا فیلنگ, کہ ہم عام طور پر جیسے رہتے ہیں ویسی نہیں, کچھ نماز میں چینج, اپنا دوپٹہ چینج کر لیتے ہیں, یا کوئی ایک مخصوص لباس ہوتا ہے, یا جانماز ہوتی ہے, ایک مخصوص ہماری جگہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے نماز کے قائم کرنے میں. اور نماز کے قائم کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنا, اس کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے نہیں کرنا, الا یہ کہ کبھی کوئی مجبوری ہو جائے, نہیں تو ہمیشہ ڈیلے نہیں کرنا کہ بس اس کو ٹال رہے ہیں. بعض لوگوں کا ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹائم ہو رہا ہے چلو کھڑے ہو کے نماز میں, یہ قائم کرنے میں سے نہیں آئے گا, یہ تو آپ نے ایک بوجھ سر پر سے اتار کے پھینک دیا, اس طرح کا ہے. پھر نماز قائم کرنے میں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا, اور اس کو
خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تصور کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا، یہ قائم کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بات بتا دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تم نے یعنی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو، ان کے بعد والے ان کے بعد والوں کو بتاتے بتاتے آج کتابوں میں بھی محفوظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ انشاءاللہ باذن اللہ نئی کلاس کے لیے، پہلے کے بیچ کے لیے ہم لوگ نے کورس کر چکے ہیں نماز نبوی کا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک مرتبہ کیا جائے گا تاکہ ہماری نمازیں درست ہو۔ بہت ضروری ہے یہ، کیونکہ نماز اگر ہماری درست نہیں ہے نا تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہیں ہم فیل ہو جائیں گے قیامت کے دن، کہ اگر تمہاری نماز درست ہے تو میں تمہاری چیریٹی کو بھی دیکھوں گا، میں تمہارے اخلاق کو بھی دیکھوں گا، میں تمہاری زکوٰۃ کو بھی دیکھوں گا، میں تمہارے حج کو بھی دیکھوں گا، میں تمہارے عمروں کو بھی دیکھوں گا، میں تمہاری دوسری چیزیں۔ نماز پہلی، جیسے روز محشر کے جہاں گزی بوت اولی پرشیز نماز بوت فارسی میں، کہ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال۔ نماز درست ہے تو دوسری چیزیں، اور یہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پہلے، قبر سے ہی اس کی شروعات ہو جائے گی۔ موت کے ساتھ ہی اس کے بارے میں کہ جو نمازی ہے، جو پابند تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ بھی نصیب کریں گے، اس کا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، وہ ساری چیزیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو نماز قائم کرنے کی بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ اور نماز کیا ہے کہ 5 پلرس آف اسلام میں سے ہے، یہ چوائس میں سے نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ 5 پلرس آف اسلام میں سے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یہ غریب ہے، امیر ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کو گواہی دینا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں کسی کو چوائس نہیں دی گئی ہے، طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، نہیں ہے لیٹ کر پڑھو، نہیں ہے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ اس کی مثال بتائی گئی کہ جیسے کوئی ایک انسان ہے، اگر وہ یعنی کب تک اس کی کنڈیشن ہے نماز کی کہ اس کو کس کس حالت میں پڑھنا ہے، تو ایک انسان ہے کہ جو کہیں پانی میں ڈوب رہا ہے، اب ڈوبتے ہوئے کوئی ایک درخت کی برانچ اگر اس کو مل جاتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے اسے پکڑ لیا، یعنی اپنی جان بچا لیا اس نے، ایک ہاتھ کے اشارے سے وہ نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا وہاں پر بھی اگر اس کو وقت معلوم ہو گیا کہ نماز کے ٹائم میں داخل ہو چکا ہوں۔ اتنی نازک کنڈیشن میں بولا گیا، تو ہم جو آرام سے اپنی زندگیوں میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں نمازیں اور چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ وہ کرنے کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ آپشنل ہو گئی، یعنی جس کی استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب یہ چیز سب پر فرض نہیں ہے کہ ہر کوئی ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب کوئی ہے وہ بھی زکوٰۃ دے، نہیں۔ 2 چیزیں جو تھی وہ یہ تھی، یعنی کمپلسری ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ کمپلسری ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ صحت مند ہے، وہ روزہ رکھے گا، وہاں پر چوائس نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح حج ہے، اب اس میں چوائس آ گئی ہے کہ جو مالدار ہے، جو استطاعت رکھتا ہے کہ یہاں سے لے کے سفر کرے حج کا مکے تک کا، اور وہاں پر ٹھہرے اور وہاں سے واپس آنے کا پورا انتظام کر سکے، تو وہ حج کرے۔ تو 2 چیزیں جو ہیں وہ مالی اور بدنی عبادت ہیں، زکوٰۃ اور حج، اور باقی 3 کیا ہے کہ وہ بدنی عبادت ہے صرف، یعنی اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اس چیز کو کرنا ہے، لیکن کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کر لو تو ٹھیک ہے۔ 2 چیز کے لیے بتایا گیا کہ یہ چیز کی شرط ہے تمہارے پاس مال کی تو تم کرو، نہیں گئے تو نہیں کرو، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح واقیم الصلاۃ میں بہت ڈیٹیل ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی غریب مسکین ہے، وہ مال کی تو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، لیکن اب وہ اپنی ظاہری پاکی کا بھی خیال رکھے اور اپنے دل کی بھی صفائی کا، اپنے عقیدے کی صفائی سب سے بڑی چیز، کہ اگر دل میں اور عقیدے میں شرک جیسا کبیرہ گناہ کر رہے ہو تو اس کو چھوڑو، اپنے نفس کی زکوٰۃ دو کہ اپنے نفس کو پاک کرو۔ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم ہے جو ہمارے لیے، ان کے لیے بھی تھا، ہم کو بھی ہے
نماز پڑھو، زکات دو، ان کے لیے بھی تھا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آگے پڑھیں گے سورہ مومنون میں آئے گا شاید کہ یا سورہ انبیاء میں، کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا کرتے تھے، نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیونکہ جو نماز با جماعت، اب یہاں پر عورتوں پر تو فرض نہیں کہ وہ جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ وہ ضرور نماز با جماعت کا اہتمام کریں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے، ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں کہ انہوں نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتے ہیں. تو با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے معمولی چیز نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے وضو کر کے گھر سے نکلا ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس سے ایک برائی مٹا دی جاتی ہے. جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا. بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے کے لیے نماز کے لیے آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن منافقین جو تھے وہ جماعت سے پیچھے رہتے تھے. تو جو نہیں آتے تھے جماعت سے ان کو کیا سمجھا جاتا کہ یہ منافقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27% یعنی 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے یعنی امامت کے لیے کھڑا کروں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر میں جلا دوں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. یعنی اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر میں پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور مجھے کوئی یعنی لے کر آنے والا بھی نہیں ہے، میرے راستے میں جھاڑ جھنکاڑ ہے اور بارش کے دن ہوتے ہیں تو دلدل ہو جاتا ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عبداللہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا کہ جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہوا کرو. یعنی نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. تو یہاں پر وہی ہے کہ نماز باجماعت کی بہت ساری اہمیت ہے. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کے لیے اگر اجازت ہے مسجد میں جانے کی، لیکن دوسری احادیث میں کہا گیا کہ ان کا گھر کی نماز جو ہے وہ صحن کی نماز سے صحن کی نماز، برآمدے سے برآمدے سے کمرے کی نماز یعنی اکیلے کی نماز بہتر ہے. تو یہاں پر یہی بتایا کہ نماز باجماعت کی اہمیت ایک تو یہ ہے برکعوا مع الراکعین، دوسری کہ عاجزی اور انکساری. یعنی نماز کا ذکر ہو کہ رکوع کا الگ سے کیوں ذکر؟ رکوع کا معنی کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری. یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آ گیا تو وہاں پر بغیر کسی بحث کے خاموشی سے جیسے سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اور یہ کر دینا کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے ماننا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یعنی اے اہل کتاب باوجود یہ کہ تم یہ جانتے ہو کہ جو کسی بات کی ترغیب دے اور خود نہ کرے اس کی کیسی سخت پکڑے، پھر کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے اور اپنے آپ پر عمل نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ بتایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ ہر نیک کام، نیکی کا پھر کیا ہے؟ ہر کام جو نیکی کی نیت سے کیا جائے. اور وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ یہ آیتیں ہیں تو علماء بنی اسرائیل کے لیے، مگر ہر وہ شخص جو قرآن کی
ان آیات سے گزرے گا، جسے وہ یہ کام کر بھی رہا ہو، وہ کیا کرتے، جب واز کرتے تو اپنے عوام کو سمجھاتے دیکھو اچھے کام کرنے چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب حق کا ساتھ دینے کی بات آئی تو خود بھی بھول گئے. یعنی پہلے اپنے علماء جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی قوم کو دیکھو حق بات ماننا چاہیے، حق پر چلنا چاہیے، حق کے ساتھ دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے تو سب سے پہلے تو ان کو ہی ماننا چاہیے تھا نا، تاکہ اپنے عوام کو وہ سمجھاتے کہ دیکھو یہ نبی آ چکے، ان کو ماننا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اور خود بھول گئے اور اپنے عوام کو بھی روکا کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جیسے قرآن کی سورہ صف میں لما تقولون ما لا تفعلون، اس سے ہی ہے کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اس کے بارے میں ایک واقعہ دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں بتائی ہے کہ سخت وعید آئی ہے کہ وہ کام جو خود نہیں کرنا اور وہ دوسروں کو بتانا. تو اللہ تعالیٰ یعنی ایک طرح سے ڈرانے والی آیت ہے، یعنی ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو ان آیتوں سے گزرتے ہوئے کہ اللہ عالم کہ ہمارا کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ابھی قرآن پڑھنے والے ہو گئے تو ہم دوسروں کو تو تلقین کر رہے ہیں لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں، کیونکہ خطبہ جو ہوتا ہے اس میں بہت اثر ہوتا ہے، لوگ بات مانتے ہیں. تو اس لیے وہ غلام نے جا کر امام صاحب سے کہا کہ آپ اس جمعہ کو خطبہ دیجئے، فضیلت بتائیے غلام کے آزاد کرنے کی تاکہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے. عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. جمعہ کا دن آیا، خطیب صاحب نے خوب فضیلتیں سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا یہ اور یہ ثواب ہے، خوب لوگوں کو ابھارا. پھر دیکھا کہ اگلے جمعہ تک کسی ایک نے بھی ایک غلام آزاد نہیں کیا. پھر چند ہفتے گزرے، وہ غلام آیا، کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو اسے یاد آئے کہ مسئلہ کیا ہے. خطیب نے کہا ٹھہرو، جا کر ایک غلام خرید کر آزاد کیا، جمعہ کا خطبہ دیا. اس جمعہ کو جو غلام شکایت لے کر کیا کرتا تھا اس کے مالک نے اس کو بھی آزاد کر دیا. وہ غلام خطیب کے پاس آ کر کہنے لگا پہلے اور اب میں یہ فرق کیوں ہے، یعنی پہلے آپ کی بات میں کیوں نہیں اثر تھا اور آپ کی بات میں اثر کیوں آیا؟ تو خطیب نے کہا اس مرتبہ یعنی میں نے اس چیز پر خود عمل پہلے کیا اور پھر لوگوں کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی میری زبان میں وہ اثر ڈالا. تو قرآن بھی پڑھتے ہو اور پڑھ کر بھی اگر نہیں کرو گے تو تم عقل سے کام لو. یہاں پر یہ بتایا گیا. پھر کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے اور اپنے آپ عمل نہیں کرتے؟ نصیحتوں پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسا تم کو لائق نہیں. افسوس اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، خود بھی عمل کرو تاکہ دل کی آنکھیں روشن ہو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. یہودی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکیوں میں مصروف رہو، لیکن خود عمل سے جی چراتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو تو بتاؤ اور خود عمل سے کتراؤ. اسی طرح منافق لوگوں کو تو نماز روزے کی تاکید کرتے تھے لیکن خود اس سے بھاگتے تھے. اللہ پاک نے یہ آیت اتار کر انہیں غیرت دلائی ہے. معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو کوئی اچھی بات بتائے خود بھی اس کا سختی سے پابند ہو، یہ نہ کرے کہ دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود اس چیز کو بھول جائے. اس کی بات میں بھی وہ چیز اثر نہیں رہے گی نا، اپنے آپ کو چھوڑ دے. جیسے آگے آئے گا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کے یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں سے تو کہتے ہو کہ نبوت پر اور عہد تورات پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار نہ کرو اور خود تورات پر عمل نہیں کرتے، اس میں جو عہد ہے اسے توڑ ڈالتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو جھٹلاتے ہو اور جاننے کے باوجود ان باتوں کی جو تورات میں لکھی ہے نہیں مانتے. انسان پورا عقل مند ہو ہی نہیں سکتا تا وقت یہ کہ لوگوں کو خلاف شرع عمل کرتا ہوا دیکھ کر جس قدر ان پر ناراض ہوتا ہے اس سے زیادہ اپنے اوپر ناراض ہونا چاہیے. اگر خلاف شرع کام کر بیٹھے، یعنی کوئی غلطی اگر خود کرے تو اپنے آپ کو خود ملامت کرے کہ مجھے شرم آنا چاہیے کہ میں لوگوں کو تو یہ بات کہوں لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کروں. تو سب سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہی ہوں کیا میرا عمل ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کرنا ہے اور پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف
وہ عمل خود پہلے کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن بہت زیادہ اس کی پکڑ ہوگی. جیسے کہ ایک عالم کی حالت قابل افسوس ضرور ہے کہ جان بوجھ کر ان کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ یہ جاہل نہیں ہے، اور عالم و جاہل میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے بے عمل عالم کی برائی میں حدیثیں آئی ہیں. فرمایا اس عالم کی مثال جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے مگر خود پابند نہیں ہوتا، چراغ کی سی ہے کہ خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے دن میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے دنیا دار واعظ جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، یہ انہیں گھسیٹتا ہوا چکی کے گدھے کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا. جہنمی اسے آ کر گھیریں گے اور کہیں گے ارے یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے. یہ سرد آہ بھر کر جواب دے گا کہ میں تمہیں اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر خود ان میں گرفتار رہتا تھا. تو ہم سب کو، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات وہ ہماری زبان سے یا اس سے نہیں نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو ہماری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہماری یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز سے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا، اپنا محاسبہ کرنا، خود عمل کرنا، اس راستے میں آنے والی مشکلات پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں سے مدد مانگنا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو سب سے پہلے آپ کا خیال نماز کی طرف جاتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہمارے وہاں کوئی بھی چیز، کوئی مشکل پریشانی آ گئی، اب آپ کے جو ہمیشہ جس سے آپ ڈسکس کرتے ہو اپنا کوئی بھی میٹر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ کو فوراً آپ کے دماغ میں وہ خیال آتا ہے. جیسے بیٹیاں ہیں اپنی ماں کو فوراً فون کریں گی یہ مسئلہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، یا اپنی فرینڈ کو، یا بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو، جس سے بھی آپ مطمئن ہے سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے. تو ہمارے لیے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کا خیال آتے ہی طریقہ کیا ہے اللہ سے کنیکشن کا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کھول کر ساری دعائیں اور ساری چیزیں، جو بھی حاجات ہیں، وہ بھی باتیں جو ہم دوسروں کو بولتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم کو یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے، وہ ساری باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ تو علام الغیوب ہو نا، میرے عیب کو جانتے ہو. اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی. اللہ یہ ساری برائیاں میرے اندر ہیں، اللہ اس کو دور کرو، میری یہ پریشانی دور کرو. یاد رکھے کسی بھی چیز میں جلدی نہیں، صبر کا معنی خود کو روک لینا. اور صبر کی بہت زیادہ وہ ہے اہمیت، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 9 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی اور صبر کرنے والوں کی اللہ کی نظر میں کیا وقت اور اہمیت ہے. صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ روکنے کے ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مصیبت کے وقت گھبراہٹ و ناگواری سے رکنا، اور زبان پر حرف شکایت نہ لانا، اور جسم کے اعضاء کو پرسکون رکھنا. یہ یعنی ڈکشنری میں یہ معنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر صبر نہ ہو، صبر کی عادت نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے. کسی بھی عبادت میں صبر ضروری ہے. مثلا اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہو، کیونکہ اس میں آپ کو کیا رہنا ہے؟ چپ رہنا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑنا ہے، ہاتھ پیر کے اعضاء کو بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلانا ہے، نیند بھی قربان کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کب کر سکتے ہیں؟ نماز کی حالت میں، جب ہمارے اندر صبر ہوگا. اگر صبر نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے لیکن سخت بے چینی میں، کبھی دوپٹہ سیدھا کر رہے ہیں، کبھی جانماز سیدھا کر رہے ہیں، کبھی خود کہیں کھجا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو یہ صبر نہیں. صبر ایسا کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا.
پھر اسی طرح روزہ بھی ہے کہ روزہ جب تک ہم کھانا پینے پر صبر نہیں کریں گے ہم روزے کو کی پابندی پوری کر ہی نہیں سکتے. صدقہ و خیرات اپنے مال میں سے نکالنا یہ صبر ہی ہے جس جو ہم کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے ہماری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ یاد دلاتا اور صبر کے ساتھ ہم کیا کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے تھے. اسی طرح حج کہ حج کے طریقے کو صحیح طور پر ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک کر ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا. کیونکہ حج کے لیے حکم کیا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج کیا ہے کہ اپنی غلطی ہو نہ ہو نہ کسی سے جھگڑا کرنا ہے نہ گناہ نہ فرمانی کے کام کرنا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف احرام کی حالت میں کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے. تو یہ سب کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام میں صبر نہایت ضروری ہے. گناہوں کو چھوڑنے پر بھی صبر کہ گناہ کی عادت پڑ چکی ہے لیکن آپ اللہ کی خاطر وہ گناہ کا کام چھوڑتے ہو اور توبہ کرتے ہو. اب آپ کو اس پر صبر کرنا ہے کہ یعنی دوبارہ نہیں کرنے کا عہد کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے, صبر کب کرنا ہوتا ہے اور صبر کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں کرنا چاہیے. تو صبر نہ صرف عبادت میں بلکہ آپس کے معاملات میں بھی صبر. اور جب ہمیں اچانک کوئی ایسا معاملہ آ جائے ایسے موقع پر پہلے مرحلے پر پہلی چوٹ پر صبر, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلی چوٹ لگنے پر ہے. جیسے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے, اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور اسے کہا کہ صبر کرو. تو اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کس نے کہا, بس یہ کہتی ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو, تم کو کیا پتا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہہ کر چلے گئے تو پھر وہ کسی نے بتایا کہ تم نے کس سے زبان درازی کی, یعنی کس کو جواب دیا, تم نے جانتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. وہ بھاگتی ہوئے آئی, اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کو پہچان نہیں تھا اور مجھے تو یہ اور یہ تکلیف پہنچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر ہے. یعنی رونا تو آئے گا لیکن ہائے واویلا کرنا, چیخنا, کپڑے پاڑنا, چہرے پر مارنا, یہ ساری چیزیں کیا یہ کرنے کے لیے منع کیا گیا, یہ صبر نہیں ہے. پھر اسی طرح نفس میں صبر اور تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ سے راضی رہنا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اللہ کی مرضی سے, اور یہ کہنا کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بنی محمد النبی, اللہ تعالیٰ میں آپ کے دین اسلام پر یعنی آپ کی تقدیر پر میں راضی ہوں. کیونکہ اگر ہم اچھی اور بری تقدیر پر راضی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. جو اس میں ہے نا ایمان مفصل اور مکمل, جو بولتے کہ ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی والقدر خیرہ و شرہ, تقدیر اچھی ہے یا بری ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کیا, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پھر اسی طرح زبان کا صبر, یہ کہ زبان سے ایسی کوئی شکوہ شکایت یا شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسی ناشکری کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے. پھر جسم سے صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام اور غلط کاموں سے روکے رکھے, یعنی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائے, آنکھ سے حرام چیزیں نہ دیکھے, کان سے حرام چیز نہ سنے, ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے, دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائے. پاؤں کا صبر یہ ہے کہ غلط راستوں پر نہیں جانا ہے. دل کا صبر یہ ہے کہ دل میں جو آ رہا ہے وہ کرنے کی بجائے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کام کو. تو بہت ساری چیزیں صبر میں آتی ہے. تو صبر یعنی اس چیز پر بھی کہ مثلاً کسی کوئی تکلیف آئی, اب آپ نے نماز کے ذریعے مدد مانگ لی, مدد مانگنے کے بعد آپ صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو میری اس کے وقت پر پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے تو وہ چیز فوراً کی فوراً مجھے مل جائے گی, اور اگر نہیں ہے میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کو میرے لیے یعنی اپنے وقت پر. اب اس وقت کے انتظار میں ہم کو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, جلدی نہیں مچانا ہے. میں تو اتنا دعا مانگ رہی ہوں اور میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے اور میں تو گناہ گار ہوں, اللہ تعالیٰ تو اپنے نیکوکار بندوں کی دعا قبول کرتے نہیں, اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت مانگی, یا رب بھی سورہ اعراف میں پڑھیں گے, مجھے مہلت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں اور ان کو راہ راستے بھٹکاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی گئی.
الا المخلصین، سوائے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیری بات میں نہیں آئیں گے. تو ابلیس کی مان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ تو ہم کو کیا ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے. تو یہاں یہی پر بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے نیک کاموں پر نماز و صبر سے مدد میں حاصل کی جائے. صبر کے ساتھ فرائض خصوصاً 5 وقتہ نماز بجا لا کر طلب آخرت پر مدد حاصل کرو. کہا جاتا ہے کہ روزے پہ بھی صبر میں داخل ہے، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا. پھر یاد رکھو دین میں ثابت قدمی پر نماز سے بڑی زبردست مدد ملتی ہے، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے یقیناً روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے آپ غمگین ہو جاتے تو آپ فوراً نماز پڑھتے. آپ گھبراہٹ و بے قراری میں بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. جنگ احزاب ہے، رات کا وقت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر اوڑھے ہوئے نماز میں مصروف پاتے ہیں. آپ ہر نازک موقع پر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ بدر کی رات اور لشکر میں سب سو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے اور صبح تک نماز و دعاؤں میں ہی مصروف رہے. نماز لوگوں کو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، مگر عاجزی کرنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے اسے یعنی ہلکا نہیں سمجھتے. یہ ان کے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ ان کے شوق کی چیز ہے. خاشعین سے احکام اسلام کی تصدیق کرنے والے، سچے مومن، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والے، اللہ کے قہر و غلبے سے ڈرنے والے اور اللہ کی بشارتوں کی اور ڈراووں کی تصدیق کرنے والے مراد ہے. یعنی پوری آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اے علماء یہود، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ثابت رکھ کر اور نماز پابندی کر کے جو بے حیائیوں اور شرمناک باتوں سے روک کر اللہ کے قریب لے آتی ہے مدد طلب کرو. نماز کی پابندی بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر اور رب سے ڈرنے والوں پر آسان ہے. بظاہر یعنی یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی ہم سب کے لیے بھی ہے. کیونکہ عام زندگی میں دیکھو، اگر کسی کو کوئی مشکل پریشانی، اگر اس کو آپ یہ کہتے ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، تو اس کو وہ چیز بہت بڑی بھاری لگتی ہے، اس سے کیا ہوگا. لیکن اگر ان کو کئی لاکھ کا کوئی وظیفہ بتا دیں گے، وہ خوشی خوشی پڑھیں گے، بھلے سے ان کو یعنی 2 گھنٹہ ہی کیوں نہیں لگ جائے ایک جگہ بیٹھ کے، وہ ان کے لیے بھاری نہیں ہے. یہ 2 رکعت جو 5 منٹ کی ہے وہ ان کے لیے بہت بھاری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارے حال سے بہتر کون واقف ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ کو پتہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری ہے لوگوں پر. یہ کیا یہ کہ کام یعنی نفل پڑھ لو، وہ کرتا ہے نفل پڑھو، یعنی بہت بھاری ہے. تو بھاری تم کو ہو سکتا ہے، ان کے لیے نہیں جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہاں، جو فرض کی پابندی نہ کرے اس کو تو نوافل بھی بھاری ہے. کامیابی کے یہاں 2 ہتھیار دیے گئے ہیں، کیا ہے؟ نماز اور صبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی خشوع کرنے والوں کی کوالٹی کیا ہے، اور یہ نماز اور صبر والوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو وہ دنیا میں ہی نماز کی صورت میں اللہ سے ملاقات کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو اس دن اللہ کے سامنے لوٹنا بھاری نہیں پڑے گا. یعنی وہ خوشی خوشی جیسے نماز کی طرف آیا کرتے تھے، ایسے ہی خوشی خوشی جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا تو خوشی خوشی اپنی جان کو اللہ کے یعنی سامنے پیش کر دیں گے. جھکنے والوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ انہیں قیامت کا، زندگی بعد الموت کا اور حق تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے، اور اس بات کا بھی کہ ایک روز قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان کے تمام معاملے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جن کا وہ عدل و انصاف سے جس طرح چاہے گے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. چونکہ انہیں زندگی بعد الموت کا اور جزا کا یقین ہے، اس لیے انہیں عبادتوں کا بجا لانا اور گناہوں سے باز رہنا آسان ہے. یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ اذان دو اریحنا یا بلال، ہم کو راحت پہنچاؤ کہ اذان ہو اور ہم نماز پڑھیں جس کے ذریعے سے ہم کو راحت ملے. تو ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کے کئی حکم ہیں اس میں، کہ ہم دہراتے ہیں آج کی آیتوں میں کہ کیا کیا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا، کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی اس میں کیا کیا حکم ہے. سب سے پہلے
تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ اگر آرام دہ بستر پر آپ لیٹتے ہیں تب بھی شکر کیجئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہ یعنی 2 منٹ بھی ان کو زندگی میں نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنی کمر کو سیدھی کر سکے، اور ہم آرام سے اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانے پر کتنے ایسے بھوکے ہیں کہ جو کھانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہم لوگ تو بھوک کا انتظار کرتے ہیں، کھانا تیار ہے، کھانا موجود ہے گھر میں، بھوک نہیں لگی ہے، تو یہ بڑی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں اور ہمارے لیے کھانا موجود ہے؟ کچھ ایسے ہیں کہ بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کھانے موجود نہیں ہے، تو اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح پینے پر، اسی طرح اولاد جن کو نہیں، اپنی اولادوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا، اس پر شکر۔ گھر نہیں ہے لوگوں کا، ہمارے پاس گھر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو دی ہے وہ اسلام ہے اور ہدایت۔ نعمتوں میں ٹاپ چیز کی جو نعمت ہے نا وہ ہدایت ہے، ورنہ مسلمان تو بہت سارے ہیں لیکن آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کی، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی کہ آج ہم کو جو ہدایت کا راستہ ملا، کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن گئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جان رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی۔ ہم ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن نہ ان کی زندگی میں نماز ہے، نہ ان کی زندگی میں قرآن ہے، نہ اللہ کی خشیت ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ صبر ہے ان کے اندر، نہ کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت بہت ساری ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا بہت شکر۔ اسی طرح قرآن بھی ایک نعمت ہے کہ ایسی کتاب دی جو ہم کو صحیح اور غلط کی تصدیق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، یہ کام نہیں کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم زندگی میں آپ کو ہی ایک اللہ مانیں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کریں گے کہ پھر کیوں ہم کو جہنم میں ڈالیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں۔ پھر ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے پہلے کی کتابوں پر بھی، چاہے کہ وہ چینج ہو چکی ہے۔ پھر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں پر اول کافر بہ، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اول المسلمین، کہ میں کہتا ہوں میں سب سے پہلے اللہ کا فرماؤں۔ پھر ہے اور وہ چیز ہے تو بغیر کسی دام کے، بغیر کسی قیمت کے اس چیز کو لینا ہے، اور اپنی شہرت، اپنے نام اور اپنی بڑائی کے لیے اس چیز یہ کام نہیں کرنا ہے، یا دنیاوی فائدے کے لیے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے۔ جیسے سورہ انبیاء میں ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا وہاں پر لا اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے۔ پھر حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق کہنا ہے چاہے کہ وہ ہمارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی چیز کا اقرار کرنا، ہاں مجھ سے یہ غلطی تو ہوئی ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا اقرار اور اللہ سے معافی۔ اگر بندوں پر کوئی مارا ہے تو ان کے حق دے کر ان سے معافی مانگ کر اس حق کو پورا کرنا ہے، اور اسی طرح غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط بتا کر اس طرح کے گناہ سے بھی بچنا ہے، اور اللہ سے ہی ہر معاملے میں ڈرنا ہے۔ کیونکہ انہی آیتوں میں جو آج ہم نے پڑھے 2 مرتبہ فرحبونی فتقونی، فرحبون یعنی کیسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا ڈرنا کہ عظمت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، میری کیسی جرات کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ ڈر دیکھو ایک فطری چیز ہے، مثلا کوئی شیر آ گیا اس کو دیکھ کے آپ کو ڈر آئے گا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ کوئی سانپ آ گیا آپ کو دیکھ کے ڈر آئے گا، لیکن ڈرنا ایسا کہ جیسے کہ کسی کے محبت میں وہ غلط کام کر لینا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ اس کا ڈر آ گیا کہ اس کی ڈر کی وجہ سے آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی اور وہ کام کر دیا، یہ وہ ڈر ہے۔ تو فرحبون یہ ہے، اور فتقون یعنی تقوی اختیار کرنا۔ جہاں بھی کوئی چانس مل رہا ہے گناہ کرنے کا لیکن وہاں پر رک جانا، کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے کے لیے۔
تو تقوی اور یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہی بتایا گیا. پھر آگے مدد کبھی بھی مانگنے کی ضرورت پڑی سب سے پہلے تو قائم کرنا ہے نماز اور دینا زکوٰۃ ہے، اور مردوں کو خاص طور پر کہ با جماعت نماز. پھر کوئی بھی نیکی کا کام جب کسی کو کہنے لگے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ کام کرتی ہوں، کیا میں خود قرآن کو پڑھتی ہوں، کیا میں نماز کی پابند ہوں، کیا میں صدقہ کرتی ہوں، کیا میں لوگوں کو شوق دلاتی ہوں یا خود اس پر عمل کرتی ہوں. یہ اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ. پھر ضرورت پڑے تو مدد مانگنا ہے صبر اور نماز کے ذریعے. اور ہمارے لیے بھاری نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے. تو ہماری کیا یقین ہے کہ ہم کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو یہ وہ چیزیں کرنا ہے کہ یہ آرڈر جو دیا جا رہا ہے یہ صرف بنی اسرائیل، یہ تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. لیکن دراصل جو ہر وہ قرآن پڑھنے والا جو ان آیتوں سے گزرے گا وہ اپنا محاسبہ کرے گا کہ یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا کیا میں کرتی ہوں، کیا میں نہیں کرتی، تو کہیں اللہ کے وہاں نعوذ باللہ میری پکڑ نہ ہو جائے. اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور اس چیز کا یعنی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کا پابند بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے، قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اللہم آنس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ حجۃ لنا یا رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.